مغرب کے بعد جنازہ ہے ان کے بڑے بھائی کا، یاد سے بتا دیجیے گا۔ آواز کہہ کر مڑ جانے کو مڑی۔ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اندر سے ڈری سہمی سی آواز آئی، جوان ہوتی کوئل جیسی آواز جس میں پروں کی سی نرمی اور جڑوں کی سی سختی۔ کیا یہ زہرا بیگم کا گھر نہیں ہے؟ زہرا بیگم نہیں، زہرا بی بی، اس کا ہی گھر ہے، لیکن آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اماں کا تو کوئی گواہی نہیں ہے، وہ تو اپنے والدین کی اکلوتی تھی، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اندر سے آنے والی جوان آواز اس کی بیٹی کی تھی۔ بتانے والوں نے چند لمحوں کے لیے ساری صورتحال پہ غور کیا۔ کیا اسے آگے کچھ بولنا چاہیے؟ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، میں انہی کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ آج صبح فجر کے وقت انتقال ہو گیا ہے، مغرب کے بعد جنازہ ہے۔ آپ بس اتنا کیجیے گا کہ زہرا بیگم آئیں تو انہیں یہ پیغام دے دیجیے گا۔ اچھا، تذبذب میں کہا گیا۔ پھر جلدی سے اگلا سوال پوچھ لیا گیا۔ پتہ کیا ہے کس جگہ ہے جنازہ؟ اس کے سوال پہ باہر خاموشی سے بڑھ کر سناٹا چھا گیا، جیسے پیغام دینے والا سرے سے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کس جگہ ہے جنازہ؟ سارا کو پھر سے سوال دہرانا پڑا۔ ہیرا منڈی۔ آدمی نے جتنی ہلکی آواز سے کہا، اتنی تیز آواز سے 2.5 مرلے کا ٹوٹا پھوٹا سارا گھر سارا کے وجود کے اوپر آ گرا۔ اماں آئی، اس نے روز کی طرح سبزی کو تخت پہ رکھا اور اپنے پرانے برقعے کی گرہ کھولنے لگی۔ زہرا بیگم، سارا نے دروازہ بند کر کے پلٹ کر کہا۔ ماں نے مڑ کر اپنی ہی کوکھ جنی کو دیکھا، جس کا لہجہ آج اس کی کوکھ کا انداز نہ لیے ہوئے تھا۔ تیرا کوئی بھائی بھی ہے اماں؟ ماں کو چپ لگی۔ میں نے پوچھا کہ تیرا کوئی بھائی ہے؟ آواز کٹاری کی طرح تیز تھی۔ کیا ہو گیا سارا؟ تجھے پتا تو ہے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی تھی۔ تو پھر وہ جو ہیرا منڈی میں مر گیا، وہ کون ہے؟ ماں کے چہرے کے سارے سفید رنگ کافور پڑ گئے۔ کس نے کہا تجھ سے؟ ایک آدمی آیا تھا، کہنے لگا کہ زہرا بیگم آئے تو یہ پیغام دے دینا انہیں۔ بیگم پر خاص زور دے کر کہا تھا اس نے۔ بوڑھی ماں کو پہلے تو یقین ہی نہ آیا، اور جب آیا تو تیزی سے پلٹی دروازے کی طرف اور آنسو ملی آواز میں چلائی، ویرے! لیکن دروازے پہنچ پر وہ ساخت ہو گئی۔ سارا نے دروازے پہ تالا ڈال رکھا تھا۔ شک کی چابی دیسی تالے میں ڈال کر ذہن کے سارے کواڑ بند کر لیے گئے تھے۔ اب زنگ جو اترا تھا تو خون کا ذرا ذرا پھڑپڑا رہا تھا۔ کیا تھی تو ماں؟ کیا ہے تو؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب! تو طوائف زادی ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس طوائف زادی کا بھائی آج ہی مر گیا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی عزت کا جنازہ آج نکل گیا ہے۔ بول اماں۔ ہاں، ماں نے وہ اعتراف کر لیا جو وہ سالوں سے چھپاتی آ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کیوں چھپایا تو نے یہ سب؟ میں ایک گندا خون، چھی، گھن آ رہی ہے مجھے خود سے اور تجھ سے بھی۔ وہ کہہ نہ سکی۔ اسی لیے اس کا اشارہ اس کے لہجے کی طرف تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خون تو اب بھی وہی ہے نا، بازاری۔ اچھا، اب تجھے پتہ چل گیا ہے نا، تو مجھے جانے دے۔ کہاں؟ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے بھائی کی میت پر۔ کل تک تو تیرا کوئی بھائی نہیں تھا، کہا نا، جھوٹ بولتی رہی تھی میں۔ پھر اسی جھوٹ کو اب اپنی زندگی سمجھ لے۔ میری زندگی میں تو وہاں جانے سے رہی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہے سارا؟ وہ میرا بھائی نہیں، میرا باپ تھا، پالا ہے اس نے مجھے۔ پھر سوچ لے، پالنے والے کے پاس جانا ہے یا اس کے پاس رہنا جس کو تو نے پالا ہے؟ تو چاہتی کہ میں تجھے اس بدنام محلے میں جانے دوں؟ میں مول پیٹ کر چلی جاؤں گی، مول پیٹ کر جائے گی، یہاں عزت دفن ہو جائے گی تیرے بھائی کے ساتھ ساتھ میری اور میرے غیرت مند باپ کی۔ دیکھ اماں، تو نے اسے سالوں سے نہیں دیکھا ہوا، نہ ہی تو ملی ہے اسے، تو سمجھ اب بھی نہیں ہے وہ۔ کیسے نہیں ہے وہ؟ میں ملی نہیں اس سے، لیکن وہ زندہ رہا ہے میرے دل کے اندر، سمجھ اب اندر بھی مر گیا ہے۔ دیکھ اماں، میں تجھ سے بھی اس بابت کچھ نہیں پوچھوں گی کہ تو کیا تھی، کبھی تانا نہیں دوں گی، لیکن اب اس مرے ہوئے کے پاس نہ آ جا۔ سارا، وہ میرا باپ تھا، مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر پیارا ہے وہ، مجھے اس کا آخری بار دیدار تو کرنے دے۔ اچھا چلی جانا، قبرستان چلی جانا، وہاں جا کر چہرہ دیکھ لینا اس کا۔ قبرستان جا کر؟ جب اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہوگا، اس کے بعد کیسے دیکھوں اس کا چہرہ، کیسے بے حرمتی کروں اس چہرے کی؟ میں نے تو آج تک اس کے آگے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ہاں، سکینہ کر لیتی کبھی کبھی، اور میں اسے ہمیشہ ٹوکا کرتی تھی۔ روتی ماں ماضی میں جا کھوئی،
بڑا مان تھا بھائی کو مجھ پر، میری محبت پر، اپنی محبت کی قدر پر، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ جو مان بھائی کو مجھ پر ہے کیا وہ میں ساری عمر نبھا پاؤں گی؟ اور میرے دل کا ڈر ایک دن میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں وہ مان نہیں نبھا پائی سارا، اسے توڑ کر چلی آئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کروں گی، لیکن میں نے کر دیا، تیرے باپ کو۔ سنا تھا کہ محبت ایسی چیز ہے کہ اندھا کر دیتی ہے۔ میں تو اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہری بھی ہو گئی۔ بھائی کی لوریاں جو ہر وقت کانوں میں گونجتی رہتی تھی سب بھول گئی۔ محلے میں نئی نئی بجلی آئی تھی۔ بھائی کا دوست یاور ہمارے گھر بجلی کا میٹر لگانے آیا تھا۔ گھر میں روشنی کرتے کرتے وہ میری آنکھوں میں اندھیرا کر گیا۔ بھائی نے مجھے کبھی نہ روکا اس سے ملنے سے۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتی، لیکن میں چلی آئی۔ جس رات میں زیورات کی پوٹلی سنبھالے اپنے گھر سے یاور کے ساتھ بھاگ رہی تھی، عین اسی وقت بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے کھلا تھا اور پھر اپنے آپ ہی بند ہو گیا تھا۔ بتی جلی تھی اور پھر بجھا دی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ بھائی نے مجھے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ خود ہی چھپ گیا تھا۔ اس نے گھر کی ساری بتیاں بند کر دیں تاکہ کوئی مجھے یہ نقب لگاتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ یاور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں زمین میں گڑ چکی ہوتی، وہاں ہی جیسے آج گڑ گئی ہوں۔ میں نے واپس جانا چاہا لیکن یاور نے مجھے جانے نہ دیا اور مرتے وقت بھی وعدہ لے لیا کہ میں کبھی دوبارہ اپنے گھر نہ جاؤں گی۔ تو اب کیوں وہ وعدہ توڑ رہی ہے؟ کیونکہ میں خود ٹوٹ چکی ہوں۔ یاور نے بھائی کی زندگی کا وعدہ لیا تھا، اب تو وہ مر چکا ہے۔ ہاں، یہ کیسے کیسے احسان ہے اس کے اس گھر پہ۔ میری پاجیبیں آج بھی 3 بار وہ خرید چکا ہے۔ یہ گھر بھی سستے میں اس نے دلوایا، باقی کے پیسے اس نے ادا کیے۔ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، جبکہ مجھے سب معلوم ہے۔ مجھے جانے دے سارا، مجھے جانے دے۔ گناہ کا تعلق نفس سے تو ہو سکتا ہے لیکن رشتے سے نہیں۔ یہی بات میں آخری دم تک یاور کو بھی سمجھاتی رہی تھی۔ خدا کے لیے تو سمجھ جا۔ میں نہیں سمجھوں گی اماں، میں نہیں سمجھوں گی۔ میرے اندر غیرت مند باپ کا خون ہے، میں تجھے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ اس بات کی ہی لاج رکھ لے کہ ہماری غربت وہ کتنی بار خرید چکا ہے۔ میں نے اس کی محبت کا مان توڑا، لیکن وہ اپنی محبت کے مان مرتے دم تک نبھاتا رہا۔ میں اس کی روح کا مان نہیں توڑوں گی۔ دیکھ سارا، مغرب ہونے والی ہے، جنازے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر میں نہ جانے دوں تو جاؤں گی تو میں ضرور، اور آج ہر حال میں اپنے بھائی سے ملوں گی۔ پھر گھر واپس آ کر میرا جنازہ پڑھنے کی تیاری کر لینا، کیونکہ اگر تو وہاں گئی تو میں خود پہ تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لوں گی۔ شام رفتہ رفتہ سرکنے لگی تھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ یاور سے بھی میں یہی کہتی رہ گئی تھی کہ شرمندگی گناہ سے تو ہو سکتی ہے، رشتے سے نہیں، اور وہ میرا بھائی ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا رشتہ ہے۔ تجھے بھی یہی کہتی ہوں، روح کے مان جسم کے مان سے بڑے ہوتے ہیں، مجھے اس کی روح کا مان نبھانے دے، ورنہ تجھے میری روح کا مان نبھانا پڑے گا۔ میرے قبر پر اس گھر کی مٹی ڈالنی پڑے گی، جب وقت آئے گا میں ڈال دوں گی، تو فکر نہ کر، لیکن آج میں تجھے وہاں جانے دوں گی، اس بات کو ذہن سے نکال دے۔ سارا 2 ٹوک کہہ کر اندر چلی گئی۔ ماں تالا لگے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھی رہی، اور آج میں وہاں جا کر رہوں گی، اپنے بھائی سے مل کے رہوں گی۔ آنسو پونچھتی ماں بڑبڑائی۔ نہ جانے یہ لمحہ کیسا تھا، بدشگونی یا انہونی، یا ماں کا مان ایسا تھا کہ اسے توڑنے کو قدرت کا بھی دل نہ چاہتا تھا۔ مغرب کا سورج رفتہ رفتہ عشاء میں بدلنے لگا۔ پھر یہ رات انہی جامد لمحوں میں گزر گئی۔ سارا رات کے کسی پہر اٹھی تو اس نے چوکھٹ کے پاس بیٹھی ماں کو دیکھا۔ وہ قریب آئی تو دھک سے رہ گئی۔ ماں نے وہ کر دکھایا تھا جو وہ رات پر کہتی رہی تھی، بنا تالا توڑے وہ جا چکی تھی۔ یہ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے۔
ہیرا منڈی کی صبح ساری رات جاگ کر اب سو رہی تھی۔ ایک لڑکی جس کی لمبی شال گلی کی گرد آلود زمین کو چھو رہی تھی، بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے آخر والے مکان تک جا رہی تھی۔ پھر دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک موٹی توند والا آدمی نمودار ہوا تھا۔ جی، کیا کام ہے؟ آنگن کی مٹی چاہیے۔ کس لیے؟ زہرا بیگم کی قبر پر ڈالنے کے لیے۔ اندر بتا دیں کہ کل رات ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج مغرب کے بعد جنازہ ہے۔